الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد و عورت کی بدکاری پر سزائے رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے، اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کی اجرا میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں پارہ سورہ نور کی میں نے آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرتی چلوں کہ زنا کی سزا بیان کرنے سے 1 سال پہلے سورہ احزاب میں عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ گھر سے نکلیں تو چادریں اوڑھ کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلیں، یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ میں جو زنا کی سزا ہے یا سورہ مبارکہ کا نزول ہے، اس سے پہلے سورہ احزاب میں احکامات جو ہیں خواتین کے لیے نازل کر دیے گئے تھے کہ وہ اپنے گھروں سے جب نکلیں تو چادریں لیں اور چادریں اوڑھ کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلیں، اور مسلمان عورتوں کے لیے جس نبی کا گھر نمونے کا گھر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ گھروں میں وقار اور سکینت کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے حسن اور بناؤ سنگار کی نمائش نہ کریں، اور باہر کے مرد جو ہیں وہ تم سے کوئی چیز لیں تو پردے کے پیچھے سے لیں۔ وہ کون سے مرد ہوتے تھے؟ صحابہ کرام ہی ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے شروع ہونے کا احکامات جو نازل کیے گئے، وہ جو یہ نمونہ شروع ہوا، یہ اسوہ شروع ہوا، تو دیکھتے ہی دیکھتے ان تمام صاحب ایمان عورتوں میں پھیل گیا۔ کس پہ پھیلا؟ صاحب ایمان۔ ایمان والی جو خواتین ہوتی ہیں وہی اللہ پاک کے احکامات کو دل سے جان سے قبول کرتی ہیں جب ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ سورہ احزاب کے اندر پردے کی آیات نازل ہوئیں، تو اس وقت جو صحابیہ جہاں بھی تھیں، یعنی کہ اگر وہ گھر سے باہر تھیں یا مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے آئی تھیں یا کیسے بھی کہیں کسی کام سے دوسری صحابیہ کے گھر گئی تھی، تو راستے میں جب پتہ چلا کہ احکام نازل ہو گئے ہیں پردے کے، اللہ پاک نے حکم فرما دیا ہے کہ بڑی چادروں سے اپنے جسم کو لپیٹا کریں، اپنے حسن و جمال کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں پر ظاہر نہ کریں، اور اپنی چادروں کے جو پلو ہیں وہ چہرے پر بھی ڈال لیا کریں، گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ تو اس وقت یعنی کہ یہ تاریخ کی جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، تو اس وقت جو تفاسیر میں ہم پڑھتے ہیں، اس وقت یہ احکامات سن کر یہ عالم تھا کہ صحابیات اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں، وہیں کی وہیں دیواروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئیں، اور اپنے شوہروں سے یعنی کہ صحابہ کرام سے کہا کہ جائیں ہمیں بڑی چادریں لا کر دیں۔ تو کیا حکم تھا؟ آپ تمام صحابیات نے جب یہ آیا مبارکہ سورہ احزاب کی پردے سے متعلق نازل ہوئی، تو اللہ پاک سے محبت کا عالم سمجھ لیجئے یا پھر اللہ پاک کے خوف کا اور آخرت کے عذاب کا عالم سمجھ لیجئے کہ انہوں نے فوراً اسی وقت ہی یعنی کہ دیواروں سے چپک کر کھڑی ہو گئیں، کسی چیز کی آڑ میں کھڑی ہو گئیں، گھروں میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ ہمیں چادریں بڑی لا دیں،
تاکہ ہم چادریں اوڑھ کر گھر جائیں. انہوں نے ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھایا. اب تو ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ پورا پورا بازاروں میں گھومتی ہیں، سارے جو کچھ بھی ہے ہمارا معاملہ میں کیا بیان کروں. آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہماری مسلمان عورتیں خواتین جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہی. اس وقت ایسا نہیں تھا. صحابیات نے کیا کیا کہ ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا، اور یہ نمونہ جو تھا جو ازواج مطہرات نے اور صحابیات نے پیش کیا، یہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام صاحب ایمان عورتوں میں پھیل گیا. صاحب ایمان کی بات ہو رہی ہے، اب ہمیں اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا چاہیے. جن کے نزدیک زمانہ جاہلیت کی بے حیا عورتیں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری لاڈلی بیٹیاں اور ازواج مطہرات آپ کی بیویاں تقلید کے لائق تھیں، ان کی مقلد تھیں. اس طرح فوجداری قانون کی سزا مقرر کرنے سے پہلے عورتوں اور مردوں کے خلط ملط معاشرتی بند کی گئی. خلط ملط یعنی کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یعنی کہ ایک جگہ پہ جمع ہونا جو تھا وہ پہلے بند کر دیا گیا، سخت منع کر دیا گیا کہ یعنی کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مرد اور عورتیں جو ہیں وہ باہم آپس میں کسی ایک جگہ پہ جمع نہ ہوں. تو بنی سوری عورتوں کا باہر نکلنا بند کر دیا گیا سورہ احزاب میں. انشاءاللہ آگے جا کے اس کا ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ سورہ نور کے نزول سے 1 سال پہلے یہ تمام جو تھے بند ہو چکے تھے. یعنی کہ جو اعمال سارے جو حرکات کرتی تھی خواتین ساری بے پردہ پھرتی تھی، تو فرمایا کہ اس کو یعنی کہ بند کر دیا گیا. اور ان اسباب اور ذرائع کے دروازے بند کر دیے گئے جو زنا کے مواقع اور اس کی آسانیاں باہم پہنچاتے ہیں. یعنی کہ عورتوں کا بناؤ سنگار، عورتوں کا بے جا بازاروں میں گھومنا، بے پردہ گھومنا، مردوں کے ساتھ اختلاط، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، اور یہ چکنی چوپڑی باتیں کرنا. بناؤ سنگار کو تو ظاہر کرتی ہیں، آوازوں کو بنا بنا کر بھی ہنس ہنس کے کپڑے لینے کے لیے جاتی ہیں تو بھائی بنا لیتی ہیں، تو بھائی بھی چوڑا ہو رہا ہوتا ہے اپنا کپڑا بیچنے کے لیے، تو عورت بھی بڑا کر رہی ہوتی ہے، تو آپس میں ہنس رہے ہوتے ہیں. تو پھر بات گھروں تک آ جاتی ہے، بچے کتنے ہیں، خاوند کیا کام کرتا ہے، تمہاری بیوی کیا کرتی ہے، تمہارا کہاں کہاں تک باتیں جاتی، کپڑا لینے جاتی، برتن لینے جاتے کچھ اور، باتیں کہاں سے کہاں تک نکل جاتی ہیں، کیسے کیسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور مرد بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. چلے شابہ اپنے آپ پاس آ گئی ہے تو چلے انجوائے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ دروازہ بند کر دیا گیا جو زنا کے مواقع اور اس کے لیے آسانی ان کے پہنچاتا تھا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں جو سورہ نساء ہے اس کے اندر بھی یعنی کہ بتایا گیا، ارشاد فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم او یجعل اللہ لہن سبیلا. آیت 15 ہے سورہ نساء کی. فرمایا تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ جو آیا مبارکہ کا آخری لفظ ہے نا، یا ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے. اب راستہ کیا نکلا؟ وہ راستہ یہ نکلا کہ آیت نمبر جو 25 ہے اس میں سورہ یعنی کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اور تم میں سے جو لوگ اتنی قدرت نہ رکھتے ہوں کہ مومنوں میں سے محسنات کے ساتھ نکاح کریں تو تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں. پھر اگر وہ لونڈیاں محسنہ ہو جانے کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو محسنات کو ایسے جرم پر دی جاتی ہے. اب قرآن پاک میں جو فرمایا گیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم. الزانیۃ مؤنث کا صیغہ ہے. دیکھیے عورت کو پہلے مخاطب کیا گیا ہے، عورت سے خطاب کیا گیا ہے، اور سورہ احزاب میں بھی عورت سے متعلق ہی کیا تھا کہ سارے پردے کے احکامات، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلنے کے احکامات نازل ہوئے. مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے کے سارا جو ہے نا چگڑی چوپڑی باتیں کرنا، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، آواز کا بنا بنا کے باتیں کرنا، یہ سارا حرام کر دیا گیا. اب یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ الزانیہ کا جو لفظ آیا ہے یہ خاتون کے لیے آیا ہے، عورت کے لیے آیا ہے، اور زانی جو ہے یہ آیا ہے مرد کے لیے. اب یہ دیکھیے کہ زانیہ جو ان میرڈ ہوتی ہے، غیر شادی شدہ ہوتی ہے، اس کو محسنہ کہا جاتا ہے. میم ہا صاد نون ہا محسنہ.
ٹھیک ہے. اور محسن کہا جاتا ہے کوارے مرد کو، انمیرڈ مرد کو. جو عورت اور مرد غیر شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو محسن اور محسنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے زانیہ اور زانی یہاں پر جو شادی شدہ جو لوگ ہیں مرد اور عورت ہیں ان کے لیے، اور جو غیر شادی شدہ مرد اور خواتین ہیں ان کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں. یہ الزانیۃ والزانی کا جو لفظ ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہی آیا ہے. فجلدو، یہ جو ہے نا جلد جو ہوتی ہے، سکن ہوتی ہے ہماری جلد، اس کے بارے میں یہ لفظ جلد سے ہے کہ فجلدو. تو یہ جالدہ یجلدو، یہ جو ہے لفظ اجلدو اجلدو، یہ لفظ اجلدو جو ہے یہ صیغہ ہے جمع کا. اجلدو نہ تھا تو نون جس پہ ہے وہ اس پہ غصب کر لیا گیا، حذف ہو گیا ہے، تو فجلدو کا لفظ آیا ہے الزانیۃ والزانی. اب اس میں حکم کیا دیا گیا ہے کہ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ یعنی کہ محسن اور محسنہ ہوں، غیر شادی شدہ محسن اور محسنہ کہلاتے ہیں، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر کیا کرو، 100 کوڑے مارو. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی وہ اگر ارتکاب کرتے ہیں یعنی کہ زنا کا ان سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو. 100 کوڑے کب کس وقت مارے جائیں گے اور کون مارے گا، اور یعنی کہ اس کی سزا کون سنائے گا، یہ ساری ڈیٹیل اب ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیے کسی شخص مرد یا عورت کو مجرم قرار دینے کے لیے صرف یہ امر کافی نہیں ہے کہ اس سے فعل زنا صادر ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے مجرم میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. مجرم ٹھہرانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو شریعت مطہرہ نے رکھی ہیں. یہ شرطیں زنائے محض کے معاملے میں ہیں اور زنائے بعد احسان کے معاملے میں اور ہیں. زنا محض جو ہے اس کا جو معاملہ وہ اور ہے، اور زنا بعد احسان کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے. زنائے محض کے معاملے میں شرط یہ ہے کہ مجرم جو ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو. عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو. اگر کسی مجنون یا کسی بچے سے یہ فعل سرزد ہوتا ہے یا کوئی غیر مسلم کسی غیر مسلمہ کے ساتھ، کوئی مشرک کسی مشرکہ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ احکامات نہیں ہیں، تو وہ حد زنا کا مستحق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کسی مجنون کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی بچے کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے، بچہ مرتکب ہوتا ہے، بچہ کسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر خدا نہ خواستہ ایسا مجنون پاگل دیوانہ جو اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہے، یا کوئی بڈھا کوئی کمزور ایسا جو قدرت ہی نہیں رکھتا اس کے ساتھ کسی نے ایسا کر لیا ہے، تو وہ ایسی چیزوں کا مستحق نہیں ہوگا. کسی کو زور زبردستی قید میں رکھ کے کروایا گیا ہے، زبردستی کروایا گیا ہے، مار پیٹ کر کے یہ عمل کروایا گیا ہے، یعنی کہ تو جان جانے کا خطرہ اس کو لگتا ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، اگر مجھے مار دیا جائے گا، ایسا کچھ معاملہ پیش آ گیا ہے تو ان کے لیے یہ شریعت مطہرہ نرمی اختیار کرتی ہے. اور زنا بعد احسان کے لیے عقل اور بلوغ کے علاوہ چند جو شرطیں ہیں وہ جو میں بیان کروں گی. اس سے پہلے آپ جو احسان ہے، حمزہ ہا صاد الف صا اور نون، احسان، اس کا معنی سمجھ لیجئے. فقہائے اربع یعنی کہ اربع جو فقہائے کرام ہیں اور ان کے چاروں کے نزدیک اس بات پہ اتفاق ہے کہ زانی محسن شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور اگر وہ غیر محسن ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اس لیے احسان کا معنی سمجھنا کیا ہے بہت ضروری ہے. تو احسان کا اصل معنی یہ ہے کہ منع کرنا، روکنا، احسان. اور پاک دامنی حریت اور نکاح سے محسنہ ہوتی ہے. جوہری جو ہے وہ سالب سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر پاک دامن عورت محسنہ ہے اور ہر شادی شدہ عورت محسنہ ہے. حاملہ عورت کو بھی محسنہ کہتے ہیں کیونکہ حمل نے اس کو دخول سے ممنوع کر دیا ہے. مرد جب شادی شدہ ہو تو محسن ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا فَإِذَا حَسَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، آپ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ باندی کا احسان اس کا مسلمان ہونا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ باندی کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا ہے. زجاج کہتے ہیں محسنین غیر مصافحین کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ مرد کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا ہے اور پاک دامن غیر زانی ہونا ہے. اور فرج کا احسان زنا سے رکنا ہے. اور فرج جو ہے لفظ عربی کا ہے، اس کو شرمگاہ کو کہا جاتا ہے. اور احسنت فرجہا کا معنی پاک دامن رہنا اور زنا سے باز رہنا ہے. اور والمحصنات من النساء جو ہم 5 پارے میں شروع ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، شادی شدہ خواتین. آپ پڑھتے ہیں نا والمحصنات من النساء، 5واں پارہ شروع کرتے ہیں تو اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، شادی شدہ خواتین. علامہ کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ حسان رجم میں معتبر ہے
اس کی 7 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے عقل، دوسری شرط ہے بلوغ یعنی کہ بالغ ہونا، تیسری شرط ہے حریت، چوتھی ہے اسلام، پانچویں ہے نکاح صحیح، چھٹی شرط ہے خامند اور بیوی دونوں کا ان صفات پر ہونا کہ دونوں ہم یعنی کہ ہم بستری کرنے کے اہل ہوں، مباشرت کرنے کے اہل ہوں، اور انہوں نے آپس میں نکاح کے بعد تعلق قائم کیا ہو۔ نکاح احسان ثابت نہیں ہوگا۔ آپ فرمایا کہ صحیح کے بعد یعنی کہ ایک ہے نکاح، صحیح کے بعد خامد کا بیوی سے وطی کرنا یعنی کہ ہم بستری کرنا، لہٰذا بچہ، مجنون، غلام، کافر، نکاح فاسد، عدم وطی یعنی کہ غیر ابھی نکاح ہوا ہے لڑکی رخصت نہیں ہوئی، عدم وطی اور زوجین کا ان صفات پر نہ ہونے سے احسان ثابت نہیں ہوگا۔ احسان ثابت ہونے کے لیے مطلب کیا کہ سمپل لفظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ احسان جو ہے، کیونکہ جب انسان تفاسیر پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے تو میننگ دماغ میں ہونے چاہیے۔ جہاں پر آپ یہ لفظ احسان پڑھیں تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ غیر شادی شدہ عورت کو محسنہ کہا جاتا ہے، اور شادی شدہ عورت کو محسنہ اور شادی شدہ مرد کو محسن کہا جاتا ہے۔ محسن اور محسنہ کیا ہوں گے؟ وہ جو غیر شادی شدہ مرد عورتیں ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو محسنہ کا لفظ جب آپ بڑے تفاسیر میں کتابوں میں کہیں بھی آئے تو آپ اس کو سمجھ لیں۔ اب اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی بتایا ہے آپ کو، ایک بار پھر میں دہرائی دیتی ہوں۔ عقل ہو یعنی کہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اسلام پر ہونا چاہیے، نکاح صحیح ہونا چاہیے، اور خاوند اور بیوی دونوں کا ان صفات پر ہونا چاہیے، اور ان کا نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ جو سارے میں شرطیں بیان کی ہیں یہ محسنہ کی شرطیں ہیں، محسن کی شرطیں ہیں، یعنی کہ شادی شدہ اور یعنی کہ غیر شادی شدہ کے جو کنوارے ہوتے ہیں ان کی۔ لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں ان میں ہے بچہ، مجنون، غلام، کافر، نکاح فاسد، عدم وطی اور زوجین کے صفات پر نہ ہونے سے احسان ثابت نہیں ہوتا۔ اب دیکھو سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فرمایا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی کے کام ہے اور برا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت 68 اور 69 میں فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ذلت والے عذاب میں رہے گا۔ کون؟ جو زانی مرد ہے، جو توبہ کیے بغیر زانی مرد یا زانی عورت توبہ کیے بغیر مر گئے، تو سورہ فرقان کی آیت 68 69 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ ناجائز قتل کرتے ہیں، جس کا قتل شریعت نے منع فرمایا ہے، اسلام میں منع ہے، اس کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ اللہ پاک کے عذاب کے مستحق ہیں، اور اللہ پاک کا کسی کو کوئی شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں اللہ پاک کے عذاب کو بھڑکاتی ہیں، عذاب جو ہے وہ ڈبل کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہمیشہ ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ تو لہٰذا میری پیاری بہنوں یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ جو کون لوگ ہیں جو محسنہ ہیں اور کون ہیں جو محسن ہیں۔ کنوارے لڑکی لڑکے کو محسن اور محسنہ کہا جاتا ہے، اور غیر محسن غیر محسنہ یعنی کہ جو ہوتے ہیں کہ شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو سزائیں جو اللہ پاک نے یہاں پہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر کنوارے جو ہیں ان میرڈ جو لوگ ہیں اگر وہ زنا کے ارتکاب کریں، مرد و عورت یعنی کہ ان میرڈ جو ہیں، کنوارے جو ہیں وہ یعنی کہ زنا کے ارتکاب کریں، تو ان کو کیا کیا جائے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب 100 کوڑے مارے جائیں گے تو وہ جو ارتکاب کریں گے ان کا عاقل بالغ ہونا لازم ہے، اسلام پر ہونا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی مجنون یا کسی بچے سے فعل سازت ہوگا تو اس پر حد زنا لازم نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ مجرم آزاد ہو۔ ٹھیک ہے، آزاد ہو، اس نے اپنی مرضی کے ساتھ یہ عمل کیا ہو۔ اس شرط پر کہ سب کا اتفاق ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ غلام کو رجم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ابھی یہ بات گزری ہے کہ لونڈی اگر نکاح کے بعد زنا کی مرتکب ہو تو اسے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی بنسبت
آدھی سزا دی جائے گی۔ فقہا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن کا بھی یہی قانون ہے کہ یہی جو قانون ہے وہ غلام پر بھی ہوتا ہے کہ ایک جو آزاد آدمی ہے اور آزاد عورت ہے اس کو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن جو لونڈی ہے یا غلام ہے جو آزاد نہیں ہے، پابند کے کسی قید میں ہے، ایسے آج کل تو غلاموں کا اور لونڈیوں کا دور نہیں رہا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ قید کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑے 2 دن پہلے میں نے ایک دیکھ رہی تھی، چینل پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے کہ دوست کے دوستوں نے ہی اپنے دوست کو اور اس کی ہونے والی دلہن کو، نئی والی دلہن کو اپنے گھر میں بلایا دعوت کے لیے، دعوت اچھی بلی کی، ساتھ بیٹھ کے کھانا وانا کھایا، اور بعد میں دوست کو کہا کہ آؤ تم ہمارے اس میں حویلی میں آؤ، ہمارے ڈیرے پر آؤ، تمہارے لیے وہاں پہ سرپرائز رکھا ہوا ہے، اور بھابھی کو گھر پہ ہی چھوڑ دو۔ بھابھی گھر میں چھوڑ دی اور دوست کو لے کے چلے گئے، اس کو جا کے روم میں بند کر دیا، اور تینوں دوست آ کے مل کے اس کی عورت کے ساتھ کیا بدکاری کی۔ یہ ابھی تھوڑے دن کا واقعہ پیش آیا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک محفوظ فرمائے ایسی چیزوں سے۔ تو یہ کیا تھا کہ زبردستی ایسی عورتیں جو یعنی کہ شادی شدہ ہوں اور اس طریقے سے قید کر لی جائیں اور یعنی کہ زبردستی ایسا عمل کر لیا جائے، اس کے لیے شریعت مطہرہ سزا مقرر نہیں کرتی۔ اس کی صورتحال آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کیسی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے شریعت یہ پابند کرتی ہے کہ جو شرط، پہلی شرط اس کی کیا ہے کہ جو مجرم ہے جسے جرم سرزد ہوا ہے وہ آزاد ہونا چاہیے۔ اگر وہ آزاد ہے اور ان میرڈ ہے، کنوارا ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، آزاد ہے تو۔ دوسری بات ہے اگر وہ غلام ہے، قید ہے، تو اس کو کیا ہوگا، 50 کوڑے لگیں گے۔ ایسے دیکھیے عورت بھی ایسی ہی ہے، اس کے لیے بھی یہی شرائط ہوں گی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ مجرم باقاعدہ شادی شدہ ہو۔ یہ شرط جو ہے یہ بھی متفقون علیہ ہے۔ شادی شدہ ہوگا تو اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو جان سے مار دیا جائے گا، جس کے بارے میں جو آیات مبارکہ آپ نے پڑھی ہے، فرمایا کہ اگر یعنی کہ جرم زنا کی ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد و عورت کی بدکاری پر سزائے رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے۔ یعنی کہ اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کی دین کے حکم کے یعنی کہ اجراء میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، چونکہ میرا حکم ہے یہ، تمہیں ذرا بھی کسی قسم کا پاس لحاظ شرم تمہیں نہیں آنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز تمہارے اس حکم کو نافذ کرنے میں، کوئی چیز، کسی کی محبت، کسی کا تعلق آڑے نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا جو غیر شادی شدہ کریں گے ان کے لیے تو 100 کوڑے ہیں، لیکن جو شادی شدہ کریں گے ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو پتھراؤ کیا جائے گا، ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا پورا طریقہ آگے جا کے پڑھیں گے کس طریقے سے رجم کیا جائے گا، لیکن فرمایا کہ جب رجم کیا جائے تو کیا ہو کہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے نا لوگوں کی موجود ہو، تاکہ عبرت لوگ پکڑیں، اس کو لوگ سمجھے، عبرت پکڑیں کہ ہمارا بھی، اگر ہم نے بھی یہ عمل کیا تو ہمارا بھی اس کا کیا ہوگا کہ اس کی یہی سزا ہوگی۔ یعنی کہ جو مجرم ہے، دوسری شرط کیا ہے کہ رجم کی، کہ مجرم باقاعدہ شادی شدہ ہو۔ یہ شرط بھی متفقون علیہ ہے، اور اس شرط کے روح سے کوئی ایسا شخص جو ملک یمین کی بنا پر تمتع کر چکا ہو یا جس کا نکاح کسی فاسد طریقے سے ہوا ہو، شادی شدہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اس نے اگر زنا کا صدور ہو تو اس کو رجم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس شخص کا نکاح ہی نہ ہوا ہو، بلکہ نکاح کے بعد خلوت صحیحہ بھی ہو چکی ہو۔ نکاح نہیں ہوا، خلوت صحیحہ ہوئی ہے، صرف عقد نکاح کسی مرد کو محسن یا عورت کو محسنہ نہیں بنا دیتا کہ زنا کا ارتکاب کی صورت میں اس کو رجم کر دیا جائے۔ اس شرط پر بھی اکثر فقہا متفق ہیں، مگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد اس میں اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ ایک مرد یا ایک عورت کو یعنی کہ محسن صرف اسی صورت میں قرار دیا جائے گا، یعنی کہ کنوارا غیر شادی شدہ اسی طریقے سے قرار دیا جائے گا جبکہ نکاح اور خلوت صحیحہ کے وقت زوجین آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں اور مسلمان ہوں۔ خلوت صحیحہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں، یا ہسبینڈ وائف نہیں ہے، وہ غیر شادی شدہ ہیں اور وہ دو الگ ایسے جگہ پر ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ اگر ہے تو اندر سے لاک ہے، ایک اجنبی مرد اور عورت اکٹھے ہیں، ان کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ یہ خلوت صحیحہ کے ڈیفینیشن جو ہے اس کو آپ یاد رکھیں کہ خلوت صحیحہ صحیح سے لفظ ہے، صاد ہا یا ہا صحیح، جیسے ہم غلط صحیح اردو میں لکھتے ہیں نا، صحیح صحیحہ، غلط صحیحہ جو ہے وہ کیا ہے کہ دو لڑکا اور لڑکی
اکیلے کمرے میں ہو، اس کمرے میں کوئی روشن دان نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ ہو لگا ہوا، کوئی ایسا دروازہ نہ ہو جسے کوئی داخل ہو سکے اچانک سے، کمرہ بالکل بند ہو اور دو اکیلے لوگ ہوں، اور ان کو یعنی کہ وہ خلوت سیاح کہلاتی ہے۔ تو خیر یہ نہیں کہ خلوت سیاح جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ امام مالک ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں اور امام محمد احمد جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرد یا ایک عورت کو محسن صرف اسی صورت میں قرار دیا جائے گا جبکہ نکاح اور خلوت سیاح کے وقت زوجین آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، مسلمان ہوں۔ اس مزید شرط سے جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد کا نکاح ایسی عورت سے ہوا جو لونڈی ہو یا نابالغ ہو یا مجنون ہو، تو خواہ وہ اس حالت میں اپنی بیوی سے لذت اندوز ہو بھی چکا ہو، پھر بھی وہ مرتکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ عورت کا بھی ہے، اگر اس کو اپنے نابالغ یا مجنون یا غلام شوہر سے لذت اندوز ہونے کا موقع مل چکا ہو، پھر بھی وہ مرتکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کی مستحق نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مجرم جو ہے وہ مسلمان ہو۔ اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام احمد اس کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ذمی بھی اگر زنا بعد احسان کا مرتکب ہوگا، شادی کے بعد اگر وہ یعنی کہ مرتکب ہوگا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس امر پر متفق ہیں کہ زنا بعد احسان کی سزا رجم صرف مسلمان کے لیے ہے۔ اس کے دلائل بھی آپ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ معقول اور وزنی دلیل آپ یہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی کو سنگساری جیسی خوفناک سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل احسان ہو، یعنی کہ مکمل احسان کی حالت میں ہو اور پھر بھی زنا کا ارتکاب سے باز نہ آئے۔ تو احسان کا مطلب کیا ہے کہ اخلاقی کلا بندی، یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے احسان کا، اخلاقی کلا بندی، اور اس کی تکمیل 3 حصاروں سے ہوتی ہے۔ اولین جو پہلا حصار کیا ہے کہ آدمی خدا پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اپنی خلوت جو انسان کا اختیار کرے تنہا ہو، اس کا اپنے رب پر ایمان ہو اور آخرت کی جواب دہی کا قائل ہو اور شریعت خدا بندی کو تسلیم کرتا ہو۔ دوسرا حصار، دوسری باؤنڈری یہ ہے کہ وہ معاشرے کا آزاد فرد ہو، کسی دوسرے کی غلامی میں نہ ہو، جس کی پابندیاں اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز تدابیر اختیار کرنے میں مانع ہوتی ہیں، اور لاچاری و مجبوری اس سے گناہ کرا سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ کسی کی قید میں ہے اور وہ شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس خواہش کو ایسے پورا کرتا ہے، تو اس لیے قید لگا دی گئی کہ ایسا جو بندہ جو قید و صعوبت میں ہو، اگر اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا، اگرچہ وہ شادی شدہ ہو بھی، تو پھر بھی اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، اور کوئی خاندان اسے اپنے اخلاق اور اپنی عزت کی حفاظت میں مدد دینے والا نہیں ہوتا۔ تیسرا حصار جو ہے اسلام کا، اس اسلامی قلعہ بندی کا، اخلاقی قلعہ بندی کا، یہ ہے کہ یعنی کہ اس کو نکاح ہو چکا ہو اور اسے تسکین نفس کا جائز ذریعہ حاصل ہو۔ یہ تینوں حصار جب پائے جائیں تب قلعہ بندی مکمل ہوتی ہے، تب ہی وہ شخص بجا طور پر سنگساری کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جب وہ مکمل آزاد ہو، بیوی گھر میں موجود ہو، جائز نکاح ہوا ہو، تو جائز ایک ذریعہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ بندہ جو ہے غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے، جا کے منہ مارتا ہے، تو ایسے مرد کے لیے جو آزاد ہے، نکاح ہو چکا ہوا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل بالغ مسلمان ہے اور نکاح کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ غیر عورتوں کے پاس جا کر اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے، جبکہ مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اگر اس کی نفس کی تسکین نہ ہوتی ہو کسی وجہ سے تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ شرائط الگ ہے، لیکن جب شریعت نے اتنے اس کے لیے حلال دروازے اور جائز ذرائع کھولے ہیں، دروازے رکھے ہیں، تو پھر وہ حرام کرے گا تو اس کو پھر رجم کی سزا دی جائے گی۔ اگر وہ غلام ہوگا، غیر مسلم ہوگا، مجنوں ہوگا، پاگل ہوگا اور قید میں ہوگا، تو پھر اس کے اوپر یہ رجم کی سزا نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ یعنی کہ قلعہ بندی کا مکمل ہوتی ہے جو میں نے ابھی بتائی، اور تب ہی وہ شخص بجا طور پر سنگساری کا مستحق قرار پا سکتا ہے جس نے ناجائز شہوت رانی کی خاطر 3 حصار توڑ ڈالے۔ لیکن جہاں پہلا اور سب سے بڑا حصار ہے، یعنی اللہ اور آخرت اور قانون خداوندی پر ایمان ہی اگر موجود نہیں ہے، تو وہاں یقیناً قلعہ بندی مکمل نہیں ہے، یعنی کہ احسان مکمل نہیں ہے، اور اس بنا پر فجور کا جرم بھی اور اس شدت کو پہنچا ہوا نہیں ہے جو اسے انتہائی سزا کا مستحق بنا دے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس بارے میں اسلامی قانون جو ہے، قانون حکومت کے سوا کسی کو اختیار نہیں دیتا، یعنی کہ جو اللہ پاک نے یہ سزا
के बारे में बताया है कि इसको जो अनमैरिड हैं इनको सजा 100 कोड़े लगाए जाएं, और जो शादीशुदा हैं इनको क्या किया जाए, इनको रजम किया जाए। तो इसके बारे में यानी कि इस्लामी कानून जो है, इस्लामी कानून हुकूमत के सिवा किसी को ये इख्तियार नहीं इस्लाम देता कि वो जानी और जानिया के खिलाफ कार्रवाई करें, और अदालत के सिवा किसी को यह हक नहीं इस्लाम देता कि इस पर सजा दे। इस अमर पर तमाम उम्मत के फुकहा का इत्तफाक है, और इसके जो आया मुबारका है इसमें जो फरमाया गया फजलिदू, जिल्द है ना, फजलिदू का लफ्ज जो आया है, तो इनको कोड़े से मारो। तो ये जो है इसके मुखातब जो है ये अवाम नहीं है। ये मारने का हुक्म आम अवाम को नहीं दिया गया कि बाप उठ के बेटे को मारे, भाई उठ के बहन को मारे, नाक काट दे, आग लगा दे, जला दे, कत्ल कर दे, जहर दे दे मां पकड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। यह हुकूमत वक्त इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी, क्योंकि शर्त भी क्या है कि वो मुसलमान या मुस्लिमा होना चाहिए, कैद नहीं आजाद होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, या कुंवारा है तो उसके लिए कोड़े हैं, लेकिन शादीशुदा के लिए रजम है। तो ये सजा शरीयत ने बताई, ये कानून के अंदर है, और कानून जो है कौन बनाता है, हुकूमत बनाती है। जब कानून बन जाएगा तो फिर इसकी सजा को नाफिज कौन करेगा, हुकूमत वक्त करेगी। इक़्तिदार आला जो मुक़्तदरा है वो करेंगे। जो जज है अगर उसके पास केस जाता है तो वो करेगा, वो किस तरह से करेगा इसको समझ लीजिए।